بات کرتے ہیں کچھ دستاویزات کے حوالے سے کہ ہم جب بھی کوئی کاغذ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی دستاویز لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم اتھینٹک سورس کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم پیسے بچانے کے چکر میں اپنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں اور اس سے ہمیشہ سے بچنا چاہیے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ زاہد جاوید بٹ صاحب، سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل۔ السلام علیکم جی وعلیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ فرسٹلی پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور سیکنڈلی سر، آپ مجھے بتائیں گے وثیقہ یا پھر دستاویز سے کیا مراد ہے؟ دستاویز یا وثیقہ سے مراد وہ دستاویز ہے جو کوئی بھی دو پارٹیاں جب کوئی معاہدہ کرتی ہیں، جب کوئی تحریر کرنی ہوتی ہے انہوں نے، تو وہ جو ڈاکومنٹ تیار کرتی ہیں، جو کاغذ تیار کرتی ہیں، اس کو دستاویز یا وثیقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اس کے جو مین اگر ہم لوازمات کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ چیزیں اگر اوتھینٹک ہوں تو بڑے نقصان سے ایک طرح سے بچا جا سکے گا؟ دیکھیں، دستاویز جو بھی لکھنی ہے، دونوں پارٹیوں کو موجود ہونا اس میں بہت لازمی عنصر ہے کہ دونوں پارٹیاں موجود ہوں۔ جو انہوں نے چیز فروخت کرنی ہے یا آپس میں لین دین کرنا ہے یا جس بات کا معاہدہ کرنا ہے، وہ ان کے پاس پورے اس کی ڈیٹیل موجود ہو، اس کی تفصیل موجود ہو۔ پھر جب وہ لکھا جاتا ہے اس کے بعد دو گواہان کے دستخط، اگر کوئی بڑی دستاویز ہے تو دو ایک طرف سے گواہان کا، اور پھر ان کے سگنیچرز اور انگوٹھوں کا ہونا اس پہ لازمی ہے۔ اور لازم سب سے یہ کہ اس پہ تاریخ بھی درج ہو۔ آپ نے اکثر ڈاکومنٹ جو لکھے جاتے ہیں، رجسٹری لکھی جاتی ہے یا کوئی بھی ڈاکومنٹ جو دو پارٹیوں کے درمیان آتا ہے، آخر پہ ایک اس پہ لفظ لکھا ہوتا ہے یا ایک فقرہ ہم لکھتے ہیں کہ تحریر لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ بالکل، تو یہ اس کا سب سے مین انگریڈینٹ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو دو چار چیزیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ گلی محلے میں اکثر گزرتی ہوں تو پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے وثیقہ نویس یا پھر سم تھنگ اس طرح سے کر کے، ان کو کوئی لائسنس ہوتا ہے یا ویسے ہی وہ اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وکلا کی، وکیل کی کوئی ہیلپ لیے؟ ہوتا تو ایسا ہی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں عام اس وقت چل رہا ہے کہ گلی محلے میں اکثر جگہوں پہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، جو پراپرٹی کو ڈیل کرتے ہیں، بیسیکلی تو اس کا بھی لائسنس ہوتا ہے۔ جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں ان کا بھی لائسنس ہوتا ہے۔ پھر وثیقہ نویس جو اگر ان کے پاس کوئی بیٹھا ہے تو اس کا بھی باقاعدہ یہ لائسنس لے کے اور اپنی کوالیفیکیشن بتا کے اپنے سرٹن جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جمع کروا کے پھر ان کو وثیقہ نویسی کا لائسنس ایشو کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ آج کل جو المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ گلی محلے کے جو بیٹھے ہوئے، نہ تو وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ کئیوں کے پاس لائسنس ہوتا ہے۔ ایون جو بس کسی وکیل کے پاس اگر تھوڑے دیر ٹائم لگا کر یا پھر وہاں پہ بیٹھ کر سیکھ کر پھر اپنا کھول لیا ہم نے۔ جی ایسے ہی ہے، جیسے بس کنڈکٹر بس چلانا سیکھ جاتا ہے، یا کسی وکیل کے پاس تھوڑے دن بیٹھ کے یا کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس بیٹھ کے تو یہ لکھنا سیکھ جاتے ہیں۔ اور اگر ان کی لکھائی اچھی ہوتی ہے تو وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ لکھائی اچھی ہو اور وہ جا کے ڈاکومنٹس ان سے لکھواتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے اصولاً کہ وکیل حضرات اسی لیے معاشرے میں موجود ہیں۔ وکیل قانون کا پڑھا ہوتا ہے۔ ہمارے جب ہم نے لاء کیا تھا تو پورا 100 نمبر کا ہمارا ایک پیپر ہوتا ہے جس کو پلیڈنگ اینڈ کنونسنگ ایکٹ کہتے ہیں، وثیقہ نویسی کا۔ وہ 100 نمبر کا پیپر ہم نے پاس کرنا ہوتا ہے اور ہمیں وہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کس طرح آپ نے پلیڈنگ کس طرح کرنی ہے اور لکھنا کس طرح ہے۔ کوئی بھی دعویٰ، کوئی بھی پٹیشن جو ہم لکھتے ہیں وہ ساری ہمیں وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، سیکھ کے آتے ہیں الحمدللہ۔ میں تھوڑی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں وثیقہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو دستاویز ہے، آپ کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اپنے پڑھا بھی ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم آپس میں دو اے ایمان والو، جب بھی کوئی آپس میں بات کرو اس کو لکھ لیا کرو۔ بالکل اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر معاہدات جیسے بیعت رضوان جب ہوئی مسلمان اور کافروں کے درمیان، اس کو تحریر کیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معذرت کے ساتھ اللہ میاں مجھے معاف فرمائے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ابو طالب کی گھاٹی میں قید کیا گیا تو وہ ایک معاہدہ لکھ کے خانہ کعبہ کے باہر ٹانگ دیا۔ جب 3 سال بڑی صحبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تو وہ پھر معاہدہ، وہ جو دستاویز تھی وہ اس کو دیمک چاٹ گئی، تو پھر وہی آئی کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا تو آپ اب جا سکتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ جو ہے قرآن پاک بیسیکلی وہ بھی ایک دستاویز ہے، اللہ اور انسان کے درمیان جو ایک ہدایت نامہ ہے اور اللہ اور بندے کی گفتگو ہے، وہ ساری آن ریکارڈ جو چیز ہے اور ایک قانونی حیثیت حاصل ہے، اسے شرعی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن پاک اور اس کے علاوہ جتنے بھی آج تک صحیفے اترے ہیں یہ سارے دستاویز ہیں اور ہمارے پاس کسی نہ کسی شکل میں موجود بھی ہیں۔ قرآن پاک تو قیامت تک رہنے والی چیز ہے، اس میں تو کوئی رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ قانونی اور شرعی دستاویز ہے جو ہمارے پاس
کتاب کی صورت میں موجود ہے، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ بالکل اس طرح سے ہے، اور اگر ہم ان چیزوں پر جب عمل نہ کرتے ہیں تو تحریر میں نہیں لے کر آتے ہیں تو پھر نقصان پھر ہمارا ہی ہوتا ہے آبویسلی۔ وہاں سے اصل میں لٹیگیشن شروع ہوتی ہے، جب آپ نے دو پارٹیوں نے کوئی معاہدہ لکھ لیا ہے اور اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر دوسرا فریق کورٹ میں جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی بیع نامہ ہے، جیسے بیع نامہ ایک دستاویز ہے، دونوں پارٹیاں آپس میں کوئی معاہدہ کرتی ہیں، پیسے کا لین دین کرتی ہیں، یعنی کہ کوئی پراپرٹی خریدی ہے، اموویبل ہے یا موویبل ہے، کوئی بھی پراپرٹی ہو اس کے لیے ایک دستاویز لازمی لکھی جاتی ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں جو اماؤنٹ ہوتی ہے کنسیڈریشن جسے ہم کہتے ہیں وہ طے ہوتی ہے، اس کا ٹائم پیریڈ طے ہوتا ہے، تو وہ لکھی جاتی ہے۔ جب کوئی بھی دوسری پارٹی اس کی خلاف ورزی کرتی ہے، یعنی کہ اگر خلاف ورزی میں کیا کیا شامل ہوتی ہے؟ خلاف ورزی میں مثال کے طور پہ اگر بیع نامہ ایک تحریر کیا گیا ہے، اس میں 6 مہینے کا ٹائم جو نارملی قانون میں اجازت ہے کہ آپ نے پہلے ارنسٹ منی، پہلے تھوڑی سی رقم دے کے، ٹوکن منی کہتے ہیں، ارنسٹ منی کہتے ہیں، بیانہ کہتے ہیں اس کو، آپ نے وہ دے کے وہ دونوں پارٹیوں نے تحریر کر لی کہ یہ مکان اتنے میں میں نے خرید لیا ہے اور اتنے پیسے میں 6 مہینے بعد باقی دے کے، تو باقاعدہ رجسٹرار صاحب کے ساتھ جا کے پیش ہو کے یا بذریعہ لوکل کمیشن میں رجسٹری کروانے کا پابند ہوں گا۔ اگر میں رجسٹری نہیں کرواتا تو جو اس کا بیانہ ہے، جو میں اگر میں خریدار ہوں، میں خریدنے والا ہوں، اگر میں باقی پیمنٹ ان کو نہیں کرتا تو میری طرف سے وائلیشن ہوگی، اگر وہ ٹائم پہ آتا نہیں خریدنے تو اس کی طرف سے وائلیشن ہوگی۔ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی جو بھی کسی اس جو تحریر ہوتی ہے اس میں 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، پیسوں کا ذکر ہوتا ہے اور گواہان اس میں موجود ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں 2 گواہان بھی لازمی ہوتے ہیں۔ آج کل تو پراپرٹیاں بہت مہنگی ہوگی، اس لیے اس میں گواہان کا ذکر کرنا بہت لازمی ہوتا ہے۔ تو وہ پارٹی جو بھی اس میں وائلیشن کرتی ہے اپنے اس کسی بھی تحریک کی جو آپس میں انہوں نے طے کیا ہوتا ہے، تو پھر دوسری پارٹی کورٹ میں جانے کی حقدار ہوتی ہے، اور یہ بالکل اسی دستاویز میں لکھا بھی گیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی اس طرح اس کی وائلیشن کرے گی تو دوسرا فریق کورٹ میں جا کے بذریعہ کورٹ رجسٹری کروانے کا حقدار ہوتا ہے۔ ہو گیا۔ اچھا مجھے آپ بتائیں گے کہ ایک ہم لفظ پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے بیع نامہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا، مختار نامہ عام اور مختار نامہ خاص، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ بیسیکلی مختار نامہ ہے کیا؟ جی، مختار نامہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی چیز فروخت کرنی ہے، میں کسی چیز کا مالک ہوں اور میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، میں دوسرے ملک میں مقیم ہوں اور میں نے پاکستان میں اپنی کوئی چیز فروخت کرنی ہے، یا میں اپنی طرف سے کسی کیس میں پیش نہیں ہو سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو میں پھر ایک مختار عام ہوتا ہے، ایک مختار خاص ہوتا ہے۔ مختار عام میں جو ہے وہ ذرا زیادہ وسیع اختیارات کا حامل ہوتا ہے، جو اختیار دہندہ ہوتا ہے نا، دینے والا اختیار دہندہ ہوتا ہے اور لینے والا اختیار گروہندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں اس کو زیادہ اختیار دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کو پراپرٹی کو لک آفٹر کرنے کے، پراپرٹی کو کرائے پہ دینے کے، پراپرٹی کو بیچنے کے، ایون رقم وصول کرنے کے بھی سارے اختیارات میں نے اس کو تفویض کر دیے ہوتے ہیں، جس کو میں اپنا مختار عام مقرر کرتا ہوں۔ یہ مختار عام ہوتا ہے؟ جی، یہ مختار عام ہے، جنرل پاور آف اٹارنی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں سارے میں اپنے جو مجھے اختیارات حاصل ہیں میں اپنے وہ اختیارات سارے اس مختار عام کو دے دیتا ہوں۔ مگر مختار خاص جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک کسی چیز کے لیے ہوتا ہے، جیسے کوئی ایک مقدمہ ہے تو اس کے لیے وہ میرا جو مختار خاص ہے وہ صرف اسی ایک مقدمے میں پیش ہو سکتا ہے، تاریخیں لے سکتا ہے یا اس کو لک آفٹر کر سکتا ہے، وکیل مقرر کر سکتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا بیان میری طرف سے نہیں دے سکتا۔ میں اس کو پابند کر دوں گا کہ وہ میری طرف سے کوئی ایسا بیان نہ دے۔ بعض مختار خاص میں بیان دینے کی حد تک بھی مختار خاص دیا جاتا ہے، مگر بیچنے کے اختیارات نہیں ہوتے، جنرل اختیارات نہیں ہوتے، تھوڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ مختار خاص ہوتا ہے کسی اسپیسیفک چیز کے لیے جو ہوتا ہے، کسی ایک مقدمے کے لیے یا کسی ایک مکان کے لیے، کسی ایک پراپرٹی اسپیسیفک۔ جیسے میری بہت ساری پراپرٹیز ہے تو میں صرف ایک پراپرٹی کے لیے اس کا باقاعدہ ذکر کر کے پراپرٹی کا اس کا سارا ڈیٹیل لکھ کے صرف اسی کے لیے اس کو مقرر کروں گا، اور صرف بعض کا یہ ہوتا ہے، بعض اس پراپرٹی کے لیے یا بعض اوقات ہوتا ہے میں نے مکان اپنا کوئی کرائے پہ دیا ہوا ہے تو میں مختار خاص صرف اس کو اس بات کا دوں گا کہ وہ اس کا کرایہ وصول کرے اور بینک میں جمع کروا کے، میرے بینک میں جمع کروا کے مجھے بھجوا دے۔ یہ سارا، یعنی کہ وہ چیز وہ سیل نہیں کر سکتا؟ جی، وہ سیل نہیں کر سکتا، اور سارے اختیارات اس کو نہیں ہوتے، صرف مخصوص اختیارات کا جو حامل ہوتا ہے وہ مختار خاص ہوتا ہے، اور جو وسیع اختیارات کا حامل مختار عام ہوتا ہے وہ مختار عام۔ تو اگر اختیار سے کوئی تجاوز کر جائے اور چیز یہ تحریر میں نہ موجود ہوں کہ میرا مختار خاص تھا، تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں؟ لیٹیگیشن بغیر اگر تحریر میں ہے تو اس کی وجہ سے کیسے لیٹیگیشنز ہو سکیں گے؟ کیونکہ اس کو بھی نہیں پتا یہاں جس نے کی ہے۔ مختار عام میں تحریر نہیں ہے کسی چیز کا۔ اوکے، سوال آپ کا کیا تھا؟
میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جو مختار خاص ہے اس میں ہم کوئی چیز سولڈ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں, ایک اسپیسیفک اختیار ہوتا ہے, اگر کوئی اختیار سے اپنے تجاوز کر جائے اور وہ چیز تحریر میں نہ ہو, مختار خاص اگر تحریر میں نہ ہو تو اس کی کیا کانسیکوینسز؟ اس کے خلاف پھر ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے, مقدمہ بھی درج ہوتا ہے, اس کے خلاف کورٹ میں بھی آپ جا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا جو کہ میں نے اس کو نہیں دیا تھا اس نے یہ کر لیا. اس کو چیٹنگ بھی بولتے ہیں, 420 بھی بولتے ہیں. اچھا, یہ اس میں بھی آ جاتی ہے؟ جی بالکل آ جاتا ہے, دھوکہ دہی آ گئی نا کہ میں نے آپ کو اختیار دیا ہی نہیں, آپ نے دھوکے سے میری پراپرٹی بیچ دی. اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری پراپرٹیز جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ان کے جعلی مختار نامے بنا کے یہاں پہ اور وہ ان کی پراپرٹی سیل کر دیتے ہیں. تو پھر بعد میں پھر وہ جب آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے, پھر وہ عدالت میں جاتے ہیں قبضہ لینے کے لیے. جیسے آپ کو پتہ ہے قبضہ مافیا جو پاکستان میں بہت عام ہے, قبضہ مافیا, تو ہمارے وہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں اور باہر ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی پراپرٹی یا اپنی قیمتی چیز جو بھی پاکستان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مختار عام مقرر کر کے جائیں تاکہ ان کو قانونی حیثیت حاصل ہو, وہ مختار عام پیچھے سے آپ کی پراپرٹی کی اور آپ کی وہ جو قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کر سکے. تو اگر جیسے آپ نے اوورسیز کی بات کی, اگر وہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی یا اپنا کوئی پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ریگارڈنگ ان کے ڈاکیومنٹس کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ خود آ سکتے ہیں خود آ کے پراپرٹی خریدیں اور دستاویز جو ان کی بیان نامہ ان کا تحریر ہو اس میں خود شامل ہوں اور پراپرٹی کا قبضہ لے کے باقاعدہ اس کو تمام طریقے سے قانونی طریقے سے مکمل کر کے واپس چلے جائیں. اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تو پھر وہی مختار عام والی بات ہے کہ وہ کسی کو مختار عام مقرر کریں گے, وہ پاکستان میں جو یہاں پہ موجود ہوگا وہ ان کے بہاف پہ پیمنٹ بھی کرے گا, پراپرٹی بھی خریدے گا اور پھر اس کو سیل آؤٹ کرنے کے اختیارات جو بھی سارے ہیں وہ پھر مختار عام مقرر کرتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھیں نا جیسے قبضہ معافی ایک طرح سے سرگرم ہے, ہم نہیں اس چیز کا احساس کر رہے ہیں کون کس کی چیز ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اپنوں میں ہی سی لوگ ہوتے ہیں جو چیزیں پراپرٹی سولڈ آؤٹ کر دیتے ہیں, ان سب چیزوں کو ان مشکلات میں ڈال دیتے ہیں جن میں آپ کبھی پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اور یہ پراپرٹی ہوتا تھا کہ بیک اپ کے لیے رکھی جاتی تھی, اولاد کے لیے, اپنی وراثت کے لیے, لیکن اب اگر پراپرٹی ہے تو مطلب جھگڑا تو آبویسلی ہے ہی ہے. تو یہ چیزیں ہمیشہ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا مجھے آپ بتائیں گے ضمنی اور تصحیحی دستاویز کیا ہوتی ہے؟ تصحیحی دستاویز وہ ہوتی ہے جیسے ہم نے عدالت میں کوئی دعویٰ دائر کیا ہے, کوئی ہم نے پٹیشن یا پلینٹ دائر کی ہوئی ہے تو اس میں کوئی چیز ہم نے غلط لکھ دی ہے یا اس میں ابھی کوئی چیز مکمل نہیں ہوئی, کوئی اور چیز لکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ڈاکومنٹ کو درست کروانے کے لیے ہم اس میں تصحیح نامہ ایک کہتے ہیں. تصحیح نامہ وہ باقاعدہ وہ بھی ایک تحریر ہوتی ہے, وہ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, پھر وہ کورٹ اس کی اجازت دیتی ہے, پھر اس میں تصحیح کر کے ہم کورٹ میں وہ دوبارہ داخل کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا تصحیحی ڈاکومنٹ, تصحیحی دستاویز جس میں ہم الٹریشن کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم چیزیں الٹریشن کر کے نا, الٹریشن کا تصحیح کا مطلب ہے نا صحیح کرنا. تو جو کسی بھی غلط چیز کو جب صحیح کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کورٹ سے پرمیشن ہوتی ہے. جو کورٹ میں ڈاکومنٹ ہے یا کوئی رجسٹری میں غلط لفظ لکھا گیا, مثال کے طور پہ آپ نے پراپرٹی کا, ہمارے ساتھ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم پراپرٹی کو کوئی ایسی ڈاکومنٹ لکھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات جو پٹواری والا معاملہ ہوتا ہے نا, اس میں انہوں نے جو شجرہ اور وہ خسرہ نمبر لکھا ہوتا ہے وہ غلط درج کر دیتے ہیں. خسرہ نمبر درست کروانے کے لیے پھر وہ ڈاکومنٹ کو دوبارہ تصحیح کروانے کے لیے پھر ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے, وہ رجسٹری درست کروانا, اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اسی لیے جو بھی حضرات اس کو لکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے جو سارے لوازمات ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح دیکھ کے تو پھر تحریر کیا کرے. صحیح ہے. اور ضمنی بیسیکلی یہ پولیس کرمنل والا مطلب معاملہ ہے, یہ ضمنی سول میں نہیں ہوتی. ضمنی پولیس کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا, جو پولیس تحریر کرتی ہے, جیسے کوئی مقدمہ ہے تو دونوں کے بیانات وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں تو پولیس کی ضمنی ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. جیسے آپ نے پٹواریوں کا ذکر کیا, جب بھی ان سے جسے آپ نے کہا یہ خسرہ نمبر یا جو بھی ہوتا ہے وہ اگر رونگ ہو جائے تو بڑی کمپلیکیشنز ایک طرح سے ہو جاتی ہے. تو پٹواریوں کا ایک سلسلہ ہمیشہ سے عروج پر ایک رہتا ہے کہ بڑے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک افسر ہیں جن کے پاس اب ایک طرح سے جاتے ہیں, لیکن اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آن لائن پورٹل میں ایک طرح سے آنا شروع ہو گئی ہیں, رادر دین کہ ان کو پہلے باقاعدہ طور پر رجسٹرز ان سب چیزوں سے لکھا جاتا تھا. اس دوران کیا مشکلات پیش آتی تھی اور اب چیزیں کس طرح سے بہتر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں کمپیوٹرائز نظام ابھی سارے سب جگہ راج نہیں ہوا ہے. کمپیوٹرائز نظام ہے تو بہت اچھا کہ اس میں کام کافی ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے, صاف ستھری. وہ کمپیوٹر میں ڈالیں, اس کا نام ڈالیں, مالک کا نام ڈالیں, وہ آپ کے سامنے آپ کی ساری وہ جو ہے نا وہ فرد آ جائے گی. خاندان میں اگر 10 فرد ہیں, 10 کے نام ایک پراپرٹی ہے. بیسیکلی پہلے ساری زمین زرعی زمینیں ہوتی تھی
تو اس میں وہ انتقال درج کرنا، اس کا وراثت درج کرنا، وہ سارا بالترتیب چلتا تھا. بیسیکلی یہ ریونیو معاملہ جو ہے نا، ریونیو ریکارڈ ہے بیسیکلی پٹواری کے پاس. جی جی جی. پٹواری اس کا بیسیکلی ایک کلرک ہے جس کے پاس وہ کھاتا، وہ جو رجسٹر ہوتا ہے. جب بھی کوئی ایسی ڈیل کسی دو بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کسی دوسرے کو منتقل کرنا چاہتا ہے یا کوئی پراپرٹی کو بیچنا چاہتا ہے، تو وہ رجسٹری کے ساتھ ساتھ آج کل لوگ جو فرد ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ پہلے فرد دیکھ لیں اس کے نام زمین ہے بھی کہ نہیں ہے، اس خاندانی وراثت میں اس کو آئی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو وہ جتنا اس کا حصہ ہوگا وہ وراثت میں اتنا اس کو درج کرتے ہیں اور اس کے نام ایک فرد جاری کرتے ہیں. پٹواری بیسیکلی ایک ریکارڈ ہولڈر ہے. جی جی. اس کے پاس وہ کھاتا ہوتا ہے، تو وہ سارا معاملہ وہ درست کرتا ہے. اس میں بھی بعض اوقات پٹواری حضرات معذرت کے ساتھ وہ بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں. کسی کی پراپرٹی کسی کے نام کر دی، کسی کی پراپرٹی کسی کے نام کر دی، جس سے پھر لٹیگیشنز پیدا ہوتی ہیں. تو کمپیوٹرائز نظام آنے سے کچھ بہتری آ رہی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو گیا معاملہ. آپ جائیں آرام سے، آپ کو شجرا خسرہ نمبر بتائیں، تھوڑی سی فیس جمع کروائیں اور وہ آپ کو آپ کی اگر فرد منتقل ہوئی ہے تو وہ آپ کو دے دیتا ہے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایک موت برحق ہے، آبویسلی ہم سب نے جانا ہوتا ہے، تو جو ماں باپ ہوتے ہیں ہمیں ہوتا ہے کہ زندگی میں تو آبویسلی نہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک لکھ کر وصیت ہم کر دیتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کا ہم نے سنا ہی ہے آبویسلی کہ وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد فلاں فلاں کا یہ حصہ یا جو بھی ہوگا. اس میں کیا چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے؟ وراثت بیسیکلی وراثت اور جو وصیت ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. وصیت تو کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی کے بارے میں لکھ کر اس کو محفوظ کر سکتا ہے. وصیت رجسٹرڈ بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر اس کے 4 بیٹے ہیں 5 بیٹے ہیں تو ان کے بارے میں وہ وصیت کر دیتا ہے. مگر غلط وہاں پہ ہوتا ہے جہاں کوئی وصیت کسی ایک بندے کے بارے میں ہی کر جائے. جیسے اس کے 4-5 بچے ہیں تو وہ کسی ایک کے بارے میں وصیت کر جاتا ہے کہ میں ساری اپنی پراپرٹی میری اس کے نام ہے. وہ غیر قانونی ہے. وہ ایک حد سے زیادہ اس کے نام کر نہیں سکتا کیونکہ باقی بھی تو اسی کے بچے ہیں، اسی کے اولاد ہیں. تو یہ تو ہوگی وصیت. وصیت کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، مگر جو پراپرٹی کسی کے نام کرنے کا حق ہے وہ بھی زندگی میں اپنی پراپرٹی کوئی بھی کسی کے نام کر سکتا ہے. یعنی اپنی زندگی میں ہی وہ اپنی پراپرٹی اگر اپنے بچوں کے نام بیٹیوں کے نام کروا دے، اسی طرح وہ جاتا ہے وہ پٹواری کے پاس، اور جو فرد ہوتی ہے جو رجسٹر کھاتا ہوتا ہے اس میں وہ درج کرواتا ہے کہ یہ میرے اتنے بچے، اس کے نام اگر 10 کنال زمین ہے تو 10 بچے ہیں تو ایک کنال سب کے نام کروا کے ان کی فرد جاری کروا کے وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے اور زندگی سکون سے گزارتا ہے اگر ان کی اولاد اچھی ہو تو. آج کل ہوتا یہ ہمارے معاشرے میں کہ کسی نے زندگی میں اپنے بچوں کے نام ساری پراپرٹی کر دی اور پھر وہ سڑکوں پہ آ جاتا ہے بیچارہ. وہ پراپرٹی قبضہ کر کے لے کے ہڑپ کر کے کھا بھی جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ کو بیچاروں کو رولنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، مطلب مشکلات میں چھوڑتے ہیں. تو ایسا زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اپنے پاس رکھنا چاہیے. باقی بے شک اگر آپ اولاد کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی انسان سارا کچھ اولاد کے لیے ہی کرتا ہے. یہ ساری پراپرٹیز، یہ سارا کچھ رہ تو یہیں پہ جانا ہے، انسان نے خالی آ جانا ہے، مگر اگر وہ اولاد کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے قانونی طور پہ. بالکل. اس طرح سے ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ جو وثیقہ نویسی ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہے. آپ ڈاکومنٹ تحریر کرواتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے وکیل سے مشورہ کریں، وکیل سے سارا مشورہ کر کے پھر اپنا کوئی ڈاکومنٹ تحریر کروائیں. یہ جو گلی محلے میں وثیقہ نویس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کئی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا اور یہ غلط اور پریشر میں آ کے بعض اوقات کسی مافیا گروپ کا حصہ بن کے یہ دستاویز تحریر کروا دیتے ہیں اور بعد میں پھر لٹیگیشن ہوتی ہے اور عدالتوں میں لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور ساری عمر ان کی عدالتوں میں دھکے کھاتے گزر جاتے ہیں. اس لیے وثیقہ نویسی دستاویزات تیار کروانا ایک قانونی عمل ہے اور اس میں کسی وکیل اور پڑھے لکھے بندے سے رابطہ کرنا چاہیے. بالکل. اس طرح سے بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ میں یہی کہوں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ جو پرہیز علاج سے بہتر ہے، یہ صرف ہم بیماریوں میں لے کر آتے ہیں، حالانکہ اس طرح سے نہیں ہے. ہر اس جگہ پرہیز کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو لگے کہ آگے جا کے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے.